21वीं صدی کو جمہوریت کی صدی کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت سچائی کچھ اور ہے۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک سے لے کر امریکہ جیسے سپر پاور میں بھی خواتین کو مردوں کے برابر حقوق نہیں ملتے۔ سرمایہ دار ممالک میں مکمل جمہوریت ہے، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ان ممالک کی آدھی آبادی یعنی خواتین کو حقیقی جمہوری حقوق برابری کی بنیاد پر مردوں کے برابر نہیں ملے۔ معیشت کے میدان میں ابھی بھی مرد طبقے کو برتری حاصل ہے۔ دراصل ہزاروں سالوں سے عورتوں کو گھروں اور گھریلو کاموں میں محدود کر کر اس کو غیرت، ذاتی انا اور اپنی ملکیت والی چیز بنایا جا چکا ہے۔ اگرچہ زمانہ بدل چکا ہے، ترقی کی راہ پر گامزن ہے، حالات بدل رہے ہیں، ہر فیلڈ میں خواتین نظر آ رہی ہیں۔ ڈاکٹر، انجینئر، بینکر، اسکالر، ہماری وزیر اعظم بھی ایک خاتون رہ چکی ہے۔ اگر کوئی چیز جو نہیں بدلی وہ ہے خواتین کے متعلق ہماری صدیوں پرانی سوچ، صرف اس کے طریقے بدل چکے ہیں۔ صدیوں پہلے جنگ کے بعد جو مال غنیمت تقسیم کیا جاتا تھا، اس میں خواتین اہم حصہ ہوا کرتی تھیں۔ ان کی تقسیم بھی ہیرے جواہرات کی طرح ہوتی تھی۔ بادشاہوں میں صلح کروانے کے لیے خواتین کو استعمال کیا جاتا تھا۔ بابر جب سمرقند میں تھا تو اس کے دشمن شیبانی خان نے سمرقند کا محاصرہ کر لیا۔ اس نے اپنی بہن حانزدہ بیگم کو شادی کے لیے پیش کیا اور خود وہاں سے فرار ہو گیا۔ آج بھی ملک کے کئی حصوں میں ونی کی رسم موجود ہے، یعنی اگر وہ خاندانوں میں لڑائی ہو جائے تو صلح کے لیے بیٹی کی شادی اس خاندان میں کر دینا۔ ایک باپ یا بیٹے سے قتل ہو جائے تو اس کے بدلے بیٹی یا بہن کی شادی مقتول کے خاندان میں کر دی جاتی ہے۔ اس لڑکی کی کیا سماجی حیثیت ہوگی، اسے اپنی زندگی پر ہی کوئی اختیار نہیں۔ پاکستان خواتین کے لیے ان ممالک میں جو کہ ان کو سماجی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی حقوق دینے میں ناکام رہا ہے، 6 نمبر پر ہے اور انڈیا اس فہرست میں سر فہرست ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ جرائم خواتین کے خلاف صوبہ پنجاب میں ہوئے ہیں، جہاں پچھلے سال تقریباً 10,125 جرائم ہوئے۔ اس میں 7,000 خواتین پر تشدد کے واقعات، 1,700 خواتین کو اغوا کیا گیا اور 1,400 خواتین کو عصمت دری کا نشانہ بنایا گیا۔ یاد رہے کہ یہ صرف وہ کیسز ہیں جن کی رپورٹ درج ہوئی ہے اور UN ادارے کے مطابق صرف 13 سے 14% خواتین ہی اپنے خلاف ہونے والے واقعات کی رپورٹ درج کرواتی ہیں۔ سب سے زیادہ پریشان طلب بات تو یہ ہے کہ خواتین پر سب سے زیادہ تشدد ان کے اپنے گھر میں ہوتا ہے۔ خواتین اپنے گھروں میں ہی محفوظ نہیں ہیں۔ ایک گھریلو عورت معاشی اور معاشرتی حوالے سے اپنے خاوند پر انحصار کرتی ہے، اس کی محتاج اور محکوم ہوتی ہے، اس لیے وہ مرد کی طرف سے بے انصافی، جسمانی اور ذہنی اذیت اور مالی تکلیفوں کو بڑے صبر و شکر اور خاموشی کے ساتھ برداشت کرتی ہے۔ اس کے خلاف کھل کر تشدد کی بات کرنا، اپنے مستقبل کی زندگی کے معاشی مسائل اور بچوں کی پرورش، صحت، تعلیم اور اخلاقی طور سے مردانہ طبقے کی طرف سے بدنامی کے پروپیگنڈے سے بہت خوفزدہ رہتی ہے۔ بہت سے مردوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ عورت پر ہاتھ اس لیے اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ دن بھر کام کرتے ہیں اور تھکے ہونے کی وجہ سے اور ماحول کی فرسٹریشن کی وجہ سے وہ عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ کہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی ریسرچ کے مطابق خواتین مردوں سے 7-8 گھنٹے زیادہ کام کرتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ گھریلو تشدد ہوتا کیوں ہے؟ آخر کوئی بھی مرد اپنے باس پر تو ہاتھ نہیں اٹھاتا، کبھی بھی اپنے سے طاقتور پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، تو پھر عورت ہی کیوں؟ کیونکہ وہ عورت کو خود سے حقیر اور کمتر سمجھتا ہے۔ ہمارے ہاں خاوند کو مجازی خدا اور میرا مالک جیسے لفظوں سے مخاطب کیا جاتا ہے، تو اگر دو لوگوں کے تعلق میں ایک مالک ہے تو لازمی طور پر دوسرا نوکر یا غلام ہوا، اور غلام کے ساتھ آپ جو چاہیں وہ سلوک کر سکتے ہیں، اسے مار پیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس پارٹنرشپ کو پارٹنرشپ رہنے دیں، اسے اونرشپ نہ بنائیں۔ قرآن مجید میں اللہ کی طرف سے بہت واضح احکامات ہیں، لیکن اس کی تشریح کے حوالے سے علماء کی رائے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مودودی صاحب کا ایک بہت ہی مشہور جملہ ہے، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں۔ اسلام نے پردے کا حکم کہہ کر خواتین کو 4 دیواری میں قید رکھا جاتا ہے۔ ہم اسلام کو پریکٹس کرتے کرتے دراصل عربین کلچر کو پریکٹس کر رہے ہیں، جس کلچر کا تعلق کسی بھی مذہب سے نہیں بلکہ اس ملک کی ثقافت سے ہوتا ہے اور وہاں کے موسم سے ہوتا ہے۔ پردہ لفظ
ہمارے مذہب میں نہیں۔ ہمارے مذہب میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ حجاب ہے، اور حجاب کا مطلب پردہ نہیں۔ حجاب کا مطلب ہے شرم و حیا۔ اس کا تعلق رویے سے ہے، اس کا تعلق چہرہ چھپانے سے نہیں ہے۔ اور اگر آپ ایک ملک کی 50% آبادی کو لاک کر دیں گے تو وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں مردوں کو عورتوں کا قوام کہا گیا ہے۔ ہمارے مترجمین اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ مرد عورت پر حاکم ہے، جبکہ مرد عورت پر حاکم ہے۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں بنتا۔ قوام کا لفظ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی کفالت اور نگہداشت کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کی کفالت مرد کی ذمہ داری ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ عورت خود کسی بھی طرح مرد سے کمتر ہے یا خود کسی معاشی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتی۔ جب ہم لبرٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم حق مانگتے ہیں اپنی مرضی سے رہ سکے، جو چاہے وہ پہن سکے، اپنی پسند کا پروفیشن اختیار کر سکے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم بات کریں لبریشن کی، جس کا مطلب ہے کہ ہم خواتین کی سوچ کو تبدیل کریں۔ لو بیٹھ گئی ٹھیک ہو کر، یا کھانا خود گرم کر لو، یہ خواتین کے بیسک مسائل نہیں ہیں۔ خواتین کے بیسک رائٹس کے خلاف مہم چلائی جائے، جہیز کے کلچر کو ختم کیا جائے، ریپ، ایسڈ اٹیک، ڈومیسٹک وائلنس، چائلڈ میریجز، ہراسمنٹ، ایکول رائٹس ایٹ ورک پلیس، یہ تمام چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں اور ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ ان کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ میرا جسم میری مرضی جیسی کنٹروورسیز پر بحث سے ضروری ہے کہ ان سب مسائل کو سامنے لایا جائے اور انہیں ختم کرنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے جائیں۔ ایک فیملی، ماں، باپ اور بیٹی میلہ دیکھنے دور گاؤں جاتے ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے۔ دکم پیل میں ماں، باپ اور بیٹی ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ماں گھبرا کر کہتی ہے، بیٹی لگتا ہے کہ ہم کھو گئے ہیں۔ اس پر بیٹی جواب دیتی ہے کہ ماں ہم نہیں، ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ابا گم گئے ہیں۔ ضرورت ہے ماں کی نفسیات کو تبدیل کر کے بیٹی کی نفسیات کو اپنایا جائے۔ ہمارے معاشرے میں 9-10 سال کا بچہ اپنی ماں کو بازار لے کر جاتا ہے اس کا محافظ بن کر، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ کسی ناخوشگوار واقعے کے خلاف آواز اٹھا سکے یا ماحول کے ایگریشن سے ان کی حفاظت کر سکے؟ یہ سوچ ہے جو عورت کو مرد پر انحصار کرنا سکھاتی ہے، اور یہ سوچ سسٹمیٹیکلی روزانہ کی بنیاد پر ہمیں سکھائی جاتی ہے۔ عورت کی نفسیات کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ مرد کی نفسیات کو تبدیل کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ عورت پر تشدد اور ہراسمنٹ مرد کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ یہ بیسیکلی تربیتی فالٹ ہے۔ ہم دونوں کو، مرد اور عورت کو، مختلف طریقے کی پرورش دیتے ہیں۔ مردوں کو سکھاتے ہیں مردانگی، رونا نہیں، وہ کمزور ہے، تو یہ سوچ مردوں کو ڈی ہیومنائز کر رہی ہے، ان میں سے انسانیت کو ختم کر رہی ہے۔ اس کے برعکس عورت کا مطلب کمزوری اور بزدلی سے لیا جاتا ہے۔ اسے سکھایا جاتا ہے کہ اونچا مت بولو، باہر مت جاؤ، جیسے وہ خود اپنے وجود پر شرمندہ ہو۔ بچپن ہی سے اسے مرد کی فوقیت، بالادستی اور برتری کو ذہن نشین کروا دیا جاتا ہے، اس لیے وہ مرد کے ہر قسم کے تشدد اور ناروا رویے کو ہر صورت برداشت کرتی ہے۔ 52% آبادی ہے اس دنیا میں خواتین کی، لیکن زیادہ بلند مرتبے اور طاقت والے مقام پر ہمیشہ مرد ہی نظر آتے ہیں۔ جتنا آپ نیچے سے اوپر جاتے جائیں گے اتنا ہی آپ کو خواتین کی تعداد کم دکھائی دے گی۔ اداروں میں ایک ہی جتنے پڑھے لکھے مرد اور عورت ایک ہی جتنے قابل ایک ہی پوسٹ پر موجود ہوتے ہیں، لیکن مردوں کو خواتین کے مقابلے میں زیادہ تنخواہ دی جاتی ہے کیونکہ وہ مرد ہیں۔ یہ بات ماضی میں درست تھی کیونکہ ایسے شخص کی حکمرانی کی ضرورت تھی جو جسمانی طور پر زیادہ طاقتور ہو، لیکن اس وقت سروائیول کے لیے ضرورت فزیکل پاور کی تھی۔ آج ایسا نہیں۔ آج ایک ایسے انسان کی قیادت کی ضرورت ہے جو زیادہ انوویٹیو، کریٹیو اور انٹیلیجنٹ ہو۔ مرد اور خواتین ایک ہی جتنے ذہین ہوتے ہیں، ایک ہی جتنے کریٹیو ہوتے ہیں، کیونکہ طاقت اور قوت کا کام اب آٹومیٹک مشینز کے ذریعے لیا جاتا ہے، صرف ایک بٹن دبا کر۔ اب ترقی یافتہ ممالک میں عورتوں کو سماجی زندگی کے تمام شعبوں میں پہلے سے بہتر حقوق ملنا شروع ہو گئے ہیں۔
ہمیں چاہیے کہ اس فطرتی نظام کو ختم کر دیں اور اس کے بدلے مادرسری نظام کو نہیں بلکہ برابری کے نظام کو لائیں۔ مرد اور عورت ایک ہی جتنی رسپیکٹ اور ایک ہی جتنے حقوق کے قابل ہیں۔ مرد اور عورت پرندے کے دو پر کی طرح ہیں۔ جس طرح کوئی بھی پرندہ ایک پر سے نہیں اڑ سکتا، اسی طرح کوئی بھی ملک بغیر خواتین کے ترقی نہیں کر سکتا۔